نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار آل کے عنوان سے ایک بہت اہم اور خاص موضوع کی طرف گفتگو کرنا مقصود تھی، جو کہ آج ہمیں فیس کرنی پڑی، جس کی وجہ سے ہم نے کہا اس کے اوپر ہم ایک ویڈیو بھی بنائیں۔ ایکیوٹ حالات میں ایکیوٹ جو پین کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، خاص طور پہ رینل پین جو ہوتی ہے، چاہے وہ آبسٹرکشن کی وجہ سے ہو، پتھری کی، یا بعض اوقات جو ہے وہ آگے نالی کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ہوتی ہے، پتھری کی ذرات یا پتھری اٹسیلف جو ہے وہ رکاوٹ کا باعث بن رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہائیڈرونیفروسس بھی ہو جاتا ہے، کڈنی میں سویلنگ آ جاتی ہے، کڈنی کا سائز قدرے بڑا ہو جاتا ہے، ریورس پریشر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری پینس کی وجوہات بنتی ہیں مختلف قسم۔ تو اس میں ایکیوٹ حالت سے ہم مراد کیا لیتے ہیں جس میں شدید درد ہو، یکدم یکایک شدید کڈنی کے حوالے سے اگر درد ہو تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے۔ آپ کے پاس گھر میں وہ کون سی عطیات ہیں ہونی چاہیے جو آپ کے میڈیکل باکس کے اندر، کہ جو ایکیوٹ رینل پین کو جو ہے وہ مینیج کر سکیں، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کی کمپلیکیشن سے آپ کو بچا سکیں، آپ کو ایک دم ہاسپٹل کی طرف نہ بھاگنا پڑے، آپ کو یا آپ کی ایکسیس میں اگر ہاسپٹل نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم یہ گزارشات لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں کہ آپ کچھ چیدہ 4 دوائیوں کو میں آپ کو نام بتاؤں گا اور اس کے طریقہ کار بتاؤں گا کہ اگر وہ گھر میں موجود ہیں، ہمارے پاس ہمارے میڈیکل ٹول باکس، وہ جو میڈیکل کٹ کے اندر موجود ہیں میڈیکل باکس کے اندر، تو ہم کسی بھی قسم کی ایکیوٹ رینل پین کو مینیج کر سکتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی جو چاہے وجہ اس کے پیچھے کوئی بھی ہو، چاہے آبسٹرکشن ہو، سویلنگ ہو کسی قسم کی، یا یوریٹرک کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ پتھری پھنسی ہوئی ہو، جنکشن کے اندر بعض وقت پتھری پھنسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، یا کڈنی کی کسی بھی خاص جگہ پہ جو ہے وہ کڈنی میں سٹون جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، یا کنکریشن ہے اور اس میں کسی وجہ سے پین آتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے۔ اس میں سب سے بنیادی جو دوائی ہے وہ بربرس ویلگیرس ہے۔ ڈسکرپشن کے اندر ہم اس کو لکھ بھی دیں گے، وہاں سے آپ اس کا نام پورا اسپیلنگس کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسری جو مدر ٹنکچر کے اندر استعمال ہوگی، دوسری جو اہم دوائی ہے وہ ہائیڈرنچیا ہے، وہ بھی مدر ٹنکچر کے اندر استعمال ہوگی۔ تیسری جو اہم دوائی ہے وہ پوٹینسی فارم میں یوز ہوگی، وہ ہے میگنیشیم فاسفورکم 10 ایم یا 50 ایم، 10 ایم یا 50 ایم، یہ ہائی پوٹینسیز میں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی جو بڑی اہم دوائی ہے اس حوالے سے وہ ہے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا کسی بھی قسم انفلیمیٹری فیکٹر کو جو ہے وہ ریڈیوس کرتی ہے، کم کرتی ہے، پین کی شدت کو کم کرتی ہے، ایکیوٹ فیز کو ریڈیوس کرتی ہے۔ تو یہ 4 دوائیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ طریقہ استعمال بڑا آسان ہے کہ ایک نیم گرم پانی کے اندر جو ہے وہ، یا تازے پانی کے اندر جو ہے وہ آپ 10 قطرے بربرس کے ڈالیں، اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد یا 3 منٹ کے بعد آپ ہائیڈرنچیا دے دیں، ہائیڈرنچیا کے بعد آپ میگنیشیم فاس کے بعد آپ بیلاڈونا۔ ترتیب تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بربرس سے سٹارٹ کریں، بربرس کے بعد آپ میگنیشیم پہ یا بیل پہ بھی آ سکتے ہیں، پھر آپ ہائیڈرنچیا اور پھر بیل بھی دے سکتے ہیں۔ ان کو 5 منٹ کے وقفے سے آپ 2-3 دفعہ جو سائیکل کو ریپیٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ایک سے دوسرے سائیکل کے فوراً بعد ہی پین جو ہے وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ہوپ فلی آپ یہ حضرات تمام دوائیاں، جو 4 دوائیاں بتائی گئی ہیں جو ایمرجنسی طور پہ استعمال ہوتی ہیں رینل پینس کے لیے، تو اپنے گھر میں رکھیں، اور کسی بھی قسم کی ایمرجنسی صورتحال میں آپ اس قابل ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں اور کمپلیکیشن سے بچ سکیں۔ ہوپ فلی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو آپ کے نیئر اینڈ ڈیئر ہیں، جو کہ جن کی رینل ہسٹری ہے اور جو اس طرح کے معاملات میں ہیں، جن کو کڈنیز کا پرابلم ہے، وہ ضرور ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، وہ اپنے پاس یہ دوائیاں ضرور اپنے پاس ان ہینڈ رکھیں اپنے میڈیکل باکس کے اندر، تاکہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ایمرجنسی صورتحال سے ہم نبرسماں ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔